آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور. موجودہ سیاسی صورتحال میں اس وقت کیا ایسی چیزیں آئیں کہ پاکستان میں جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جی سیاسی استحکام بھی نہیں ہے, استحکام بھی نہیں ہے, تو کیا ہو ایسا کہ سیاسی استحکام بھی آ جائے, معاشی اصلاح آ جائے. مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو, تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر تو ملتی ہیں, لیکن عملی اقدامات کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو پھر نظر آتا ہے کہ جناب صرف کشمیر ڈے یا فلسطین حوالے سے القدس ریلی نکالی جائے گی تو وہاں باہر آئیں گے, ادروائز ہم خاموشی چھا جاتی ہے. سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ہم بات یہ بھی کریں گے, ابھی حال ہی میں ABC ہوئی, فلسطین کے حوالے سے ایک اچھا ظاہر دنیا میں جسٹر گیا, لیکن اس میں بڑی سی حاصل رہی, وہ وہاں نہیں آئے, یہ بھی ہے. اور پھر کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی پاکستان سے بڑا شہر ہے, نہ صرف بلکہ سب سے زیادہ کما کر بھی دیتا ہے ریونیو کی شکل میں, لیکن اس کو بھی سب سے زیادہ خستہ حال. یہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, پانی کا کوئی انتظام ہے, لوگ ٹینکروں سے پانی پی کر لے کر کے پیتے ہیں. پورے پاکستان میں کئی اور ٹینکر مافیا, بہت سارے مافیاز ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اور بات یہ بھی کریں گے کہ پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ شریعت کا نظام ہونا چاہیے تو 77 سال گزر چکے, بہت ساری سیاسی مسئلے دعوے دار ضرور ہیں, لیکن آج تک کیوں نافذ نہیں ہو سکا, اس پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان سنی تحریک کے سربراہ سرمد اجاز قاضی صاحب. السلام علیکم, بہت شکریہ. وعلیکم السلام, آپ سب کا شکریہ. اچھا سرمد اجاز قاضی صاحب, آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ اس وقت جو ایسی صورتحال ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں. عوام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ کی, کیونکہ سیاست جو 2002 کے بعد سے اگر میں بات کروں, سنی تحریک باقاعدہ سیاست کے طور پر آ گئی اور 90 سے جو سفر ایک شروع ہوا تھا. اچھا, آپ ویسے تو انجینئر ہیں, اس سے اچھی یقینی طور پہ آمدنی آپ کو ہو رہی ہوگی, تو پھر اچھی آمدنی چھوڑ کر, اچھی نوکری چھوڑ کر سیاست میں کیوں آ گئے؟ یہاں پیسے زیادہ اچھے ہیں, چندے کی شکل میں ہو, کچھ لوگ کہتے ہیں بھدے کی شکل میں ہو, تو اس لیے تو نہیں آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے, آپ نے تشریف ہوئی آپ کی, اور یقیناً میں اور آپ ایک دکھ سے رہے ہیں, کیونکہ میری اور آپ کی محبت, میرا اور آپ کا جینا اور مرنا اسی پاکستان ہے. اس پاکستان کی بقا و سلامتی, اس کا یہاں کے نسل کی تباہی, معیشت کی تباہی اور سیاست کی تباہی, اخلاقیات کی تباہی, یقیناً یہ سب شامل ہے. وہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ باتیں گفتگو فرمائی ہیں, لیکن امید ہے, ہوپ ہے کہ انشاءاللہ آج کل آنے کل اچھا ہوگا, چیزیں کور. لیکن وہ رہ گیا کہ آپ اچھی نوکری چھوڑ کر آپ آ گئے سیاست میں, تو یہاں تو یا تو پھر پیسوں کے مقابلے بہت زیادہ اچھے مل رہے ہیں آپ کو, اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ سیاست ہی کروں. اصل سوال یہ تھا جی, اس میں یہ ہے کہ اس 17 سال میں جیپنیز قوم کے ساتھ ان کا ویژن بھی دیکھا اور ان کی ترقی بھی دیکھی, یہ سب چیزیں میں نے ایک ساتھ دیکھی. اور لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ 2006 کے اندر جب میری پوری قیادت شہید ہوئے نشتہ پار کے دھماکے کے اندر, میرے دوستوں کی بیٹھک تھی, تو یاد ہے کہ چلے دین کی بھی خدمت ہوگی اور دنیا ہوگی, تو اس دین میں رہ کر دنیا کی خدمت, یہ بھی ایک امتحان آزمائش ہے. اور سب سے بڑا سوچ تھی وہ یہ تھی کہ سیاست نہ عبادت ہے, سیاست بھی عبادت ہے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کیسی ہے کہ 24 بھی لے کے گھومتے رہے, جانماز بچھا کے بیٹھے رہتے؟ نہیں, ماں باپ کے حقوق, سارے رشتہ داروں کے حقوق, پڑوسی کے حقوق, دنیا داری, سب کچھ اسی میں کرنا ہے اور دین کے مطابق کرنا. تو ہم نے جو ہمارا سلوگن ہے وہ یہ تھا ذہن میں کہ جو ہے کہ عبادت ہے, جیسے خلفاء راشدین نے کی, صحابہ نے کی, زندگی سبوں نے کی. سر 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی, انصاف عدل, انصاف عدل. کہ آج انگلینڈ کے اندر بھی اگر وہ ویلفیئر فنڈ بنتا ہے بچوں کا تو اس کا نام عمر فنڈ ہے یا عمر لا کہلاتا ہے. تو کیا تھا؟ انصاف عدل تھا کہ غیر بھی اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو اسلام تو یہ خدا پیارا ہے کہ جو سب کو شفقت دے رہا ہے, محبت دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر کچھ انتہا پسند لوگ یا کچھ ایسی بھائی جو سوچ کو لے کر یہاں انہوں نے کیا ہے کہ وہاں پر ہم کتنا عالمی ہے کہ ہم اونٹ کے پیر کاٹنے پہ تو بڑے بڑے منسٹر پریس کانفرنس ہے, اور فلسطین کے بچوں پر ہزاروں کو, یعنی کہ اب
ابھی میں آج کی تعداد دیکھ رہا تھا 42,436. یہ اب کی شہادتیں 99.246 وہاں کے زخمی ہیں سر، جن کے پاس پانی نہیں ہے، بیسک نیڈس نہیں ہے کھانے. ہم اونٹ کے کاٹنے میں تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہاں سارے منسٹر مل کے. کیا اللہ سا ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، کیا ویژن ہے ہمارا. تو یہ ایک المیہ ہے. یہاں تو ایک سچ بولنا بھی سوچتے ہیں کہ کل ہمارا ساتھ کیا ہوگا. بالکل. اور آپ سچ بولنے کے لیے آئے، سچ بولنا ہے، حق ہے، اور یہ بتانا ہے کہ کے لیے رشوت کی حرام خوری کی ضرورت نہیں ہے. سیاست کے لیے کرپشن نام سیاست نہیں ہے. سیاست عبادت ہے کہ ملک کو قوم. اگر آپ نے خدمت ہی کرنی تھی، ظاہر ایک اچھی جو آپ کی آپ سیاست میں خدمت ہی کرنی ہوتی تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے خدمت ہی کرنی ہے تو کوئی این جی او بنا لیجیے. تو سیاست میں کیا ضرورت؟ وہ بھی ہے ایک سے جڑی گئی نا. وہ تو یہ انسان، ہم کیوں نہ سیاست کو پاک کریں گند سے. یہ قوم کی ایک نظر ہے. آباؤ آپ کے اور آبا ہمارے آباؤ اجداد کی 22 لاکھ جانوں کی قربانی ہے. وہ پاکی کے لیے نہیں بنایا تھا، لوٹنے کے لیے، کھانے کے لیے، اور کھاؤ تو پھٹو. اب یہ ہے ان بات نہیں ہے. ہم 1 ارب کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں پورے پاکستان، پوری دنیا سے. 1 ارب کے لیے یہ سب تماشا جو لگا ہوا ہے، 1 ارب کے لیے، 1 ارب کے لیے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 12 ارب دنیا میں جو دبئی کی جو 12 ارب کی آئی ہے، 2nd نمبر پہ ہم پاکستان ہے کی جائیدادیں 12 ارب ڈالر. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سے نکال کے دے دو 11 تو پھر بھی بچیں گے. کوئی چیز پی آئی اے بیچو گے. 50 ارب میں آپ نے قرضہ لے کے 50 ارب کا پی آئی اے بنایا، زمین لی، پلانٹ بنائی، مشینری لی، سارا سب کچھ سسٹم بنایا. 3 ارب میں سیل کر رہے ہیں. اور 3 ارب سر، نجکاری میں 3 ارب سر. تو یہ قوم کیا ہے؟ بیوقوف ہے قوم کیا ہے؟ میری یہ سمجھے اس قوم کو سمجھنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا. اور آج اب مجھے ایک بات اور خوشی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی پالیسی کیا ہے چینل کی، لیکن نا بات ایک یہ ہے کہ آج کا نوجوان آپ کا اچھا اتنا شعور رکھتا ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. سوشل میڈیا ہم برائی کا کہہ سکتے ہیں، جہاں کہ یہ برائی کا ہے، وہ تو میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم برائی کے لیے یا اچھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا. تو اسی کے ذریعے تو ہم یہ نالن کر رہے ہیں. اسی کے ذریعے تو ہم یہ ہمارا ایک ٹیچر بھی ہے، ہم سے یاد بھی کرتے ہیں، اس سے ہمیں نالج بھی ملتی ہے. مجھے فگر ملی، ابھی میں نے ابھی ہم نے وہ ڈے منایا ہے، کیا کہتے ہیں 16 اکتوبر کو عالمی کا ڈے منایا ہے. ہمارا یہ جو آپ نے بھی ڈے بنایا، قائداعظم ڈے، 22 اکتوبر کا ڈے، 9 نومبر کا ڈے، سارے ڈے، ماں باپ کا ڈے، لو کا ڈے، پیار کا ڈے، سارے ڈے ہم مخصوص کر دیا نا ہم نے. بس یہ ہم نے مخصوص کر دیا ہے نا. گھر میں ماں باپ بنائیں گے، پاکستان کو یاد، اپنے وطن کے محبت کے بس لہرا دیں گے، اس کے بعد پھر خاموش. کوئی نہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی تھیں، پرچم میں لپٹے جاتے تھے ان کی لاشیں. آج بھی اس دہشت گردی کا پاکستان شکار ہے، اور مجھے اور آپ کو ہماری لیڈرشپ کو اب سنا ہوگا. اچھا، آپ بات کرتے ہیں خاص طور پر کہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، اور اسلامی حوالے سے ہم جدوجہد بھی کریں کہ 77 سال ہو گئے. بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ جی اسلام پاکستان میں ہونا چاہیے. آپ لوگ بھی اسی حوالے سے کوشاں ہیں. 97-98 ہی بستے ہیں اس ملک میں، اس کے باوجود اگر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو رہا 100% یہاں، وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلمنٹ ہے، انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میرے خیال سے زندگی میں جب انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو بریک کیا اور 52 کنٹریز کو ڈسٹریبیوٹ کیا، تو آپ کو وہیں سے ایک تھنکنگ مل گئی، کچھ ملی، ایک تھاٹ ملا کہ یار یہ ان کو مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دو. اگر یہ مسلمان ریاستیں ایک رہیں تو یہ پوری دنیا میں ہم پر حکومت کریں گے. پھر دیکھیے نظام ہوگا وہ اللہ کا نظام ہوگا، جو وہ نظام ہوگا جس میں انصاف ہوگا، عدل ہوگا. یہ پاکستان میں کیا ہم کسی غلام ہیں یا کوئی غلام ایسی ہے؟ غلام. اچھا، آپ سمجھتے ہیں غلام؟ ہاں، غلام. کس کے غلام؟ ہم ان لوگ غلام ہیں، ان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں. ہم یورپ کے غلام، ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں.
مطلب ایک آپ فلسطین کے ایشو کو لے کے دیکھ لیں, آپ کشمیر کے ایشو کو لے کے دیکھ لیں, یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے نا, یہ سامنے موجود ہے. بتائیں مجھے کہ کس نے آپ کو روکا ترقی سے, کس نے روکا ان کی مدد سے آپ کو, کس نے, کون ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں سے بڑھ کر طاقت؟ یار تو وہ تھا اسلام, وہ تھا جو دو چیزیں, جو دو اصول پہ کام کر, خوف خدا, عشق رسول, محبت رسول. آج آپ دیکھیں دنیا کا نظام دیکھیں, آج بھی سلمانی اگر اس کی اگر آپ کو جھلک نظر آتی ہے تو ترکی میں نظر آتی ہے, آذربائیجان ہے, یہ سب شامل تھے, سب ایک جوائنٹ تھے یار. کیسے ایک آج بھی بھٹو صاحب نے یہ سوچا تھا, بھٹو صاحب نے پورے کیا کہتے ہیں اسلامی سربراہ کانفرنس بلائی, آپ نے دیکھا حال کیا, آپ کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اسلام کی ہم نے بات کی تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, آپ نے کہا جیسے امریکہ اب بالکل ایسے ہی ہے. میں ڈنکلی بات کر رہا ہوں, موت بڑھ حق ہے. ہم تو کہتے ہیں جی امریکہ کو آنکھوں میں ڈال کے بات کہتے ہیں ناٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی یہ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور, یہ بھی آل پاکستان یہ آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی. آج ہم نے ان سے کہا کہ دو ایشو پہ ہم نے بات کی. جینین حکومت ہے نا, محمد تھی. اب انہوں نے, آپ سمجھتے ہو کہ مذہبی طور پہ ان کو لڑا دو یا ان کو نظریاتی بنیاد لڑائیں یا زبان پہ بڑھائیں, ان کا یہی کام ہے, یہ ان کی پرانی پریکٹس ہے جو آج کر رہے ہیں. انہوں نے ایک دن اس کو کیا کہتے ہیں ہانیہ کو شہید کیا, دوسرے دن حسن نصر اللہ. تو اب کیا آپ بتائیں, دونوں ٹاپ پہ لڑے, دو پوزیشن سے لڑ رہے. اب آپ دیکھیں تاکہ وہ یہ شو یہ کرنا چاہ رہی ہے انٹرنیشنل اس میں, کیونکہ امریکہ ان کا مائی باپ ہے. ہم خام خواہ کی اس لڑائی کر گئے کہ ایک ریڈ ایلیفینٹ ایک وائٹ ایلیفینٹ, اگر وہ دونوں لڑ رہے تو مسلمان سیف تھے, ہم ایک کا حصہ بنے. اب اس کو ہم امریکہ کی جنگ تھی رشیا سے, ہم حصہ بن گئے, یہ غلطی کی تھی, ہماری غلطی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملے آج ہمارا اس لیے بن گئے کہ وہ گرم پانی تک ہمارے ملک تک نہ آ جائے. تیسرا کوئی پہنچ گیا, ہاں ظاہر چھوڑیں ابھی. اب تیسرا کوئی اچھے انداز سے پہنچ گیا, ضروری نہیں وہ ایک نے گڑ سے کام کر لیا, ہم نے زہر کے چکر. اچھا تو ہمارے یہاں جو سیاسی یا مذہبی جماعت کی اگر بات کریں, وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتی, اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتی ہے. تو آپ کی پاکستان سنی تحریک بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتی ہے یا آپ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں؟ ہماری سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ یا ہمارا کہنا چاہیے, ہم تو جس کے کہہ پہ چلتے ہیں وہ ہماری سرکار کی نوکری ہے. ہم سرکار کی نوکری کرتے ہیں اور ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں. ہمارا جینا مرنا, ورنہ کچھ فیسلٹیز لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے پاس کوئی پریشر نہیں ہوتا, کوئی دباؤ نہیں ہوتا. ہم اس پاکستان میں رہتے ہوئے کس کے رابطے نہیں ہوں گے, وہ چاہے وہ ان سے تعلق ہو, چاہے وہ صحافت سے تعلق ہو, چاہے سیاست سے تعلق ہو, معیشت سے تعلق ہو. کوئی ایسا بندہ نہیں. ہمارا ادارہ ہے, ہمارا ادارہ ہے, یہ سب ہمارے. ہم یہ سوچیں کہ ہم نے ان سے اگر پازیٹیو اور نیگیٹو یہ دونوں آپشن تو آپ کے پاس ہاتھ میں ہوتے ہیں نا. اگر آج سب کچھ ہے یہ سب میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں تماشا روز کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کے چہرے, اور مجھ سے زیادہ اس وقت جو سب سے بڑا خطرناک ہتھیار ہے وہ ہمارا آج میڈیا کا کیا حال ہے. میڈیا کس پوزیشن میں, اندر سے بتائیں کیا ہم فلسطین کے ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا آپ پہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں اس لیے بات طور پہ کہا جاتا ہے سب ہے, کا وہ اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں دن باہر آ جائیں, ورنہ آپ گھر میں مقید رہتے ہیں. اس کے وہ تو ایسا تو سیاسی لوگ بھی یہی کرتے ہیں نا, آج اس کو ووٹ ڈالنا ہے, کل اس کو ووٹ ڈالنا ہے, آج اس کی حکومت لانی ہے, کل اس کی حکومت. سب حقیقت ہے, حقیقت سے کوئی چیز مبرر نہیں ہے. کہ سب چیزیں سیاست بھی یہاں پہ حقیقت ہے, یہاں کی جو سیاست ہے وہ بھی حقیقت ہے. جو کوئی شعبہ ایسا پاکستان کا نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں بچا ہوا ہو. ہاں, یہ آپ کا میڈیا بھی ہو یا کوئی بھی. آج یہ بتائیے 17-18 سال سے آپ سربراہ ہیں سنی تحریک, اور بہت سارے لوگ 11 سال سے آپ مسلسل سربراہی کر رہے ہیں پاکستان سنی تحریک کی. کیوں, کیا کوئی قابل آدمی ایسا نہیں ہے جو سنی تحریک کی سربراہی کر سکے, چلا سکے؟ بہت پیارا سوال ہے آپ کا. یہ سال کے بعد الیکشن ہے,
اور یہ 5ویں دفعہ میں منتخب ہوا. امید ہے میرے اللہ کی ذات سے کہ میں 6ویں دفعہ بھی منتخب ہو سکتا ہوں. لیکن وہ خدمات بعد لوگ اگر ابھی ترکی اردگان ہے وہ مسلسل الیکشن جیت رہے آپ کی پذیرائی ہے, آپ کو ایکسیپٹیبل ہے آپ قوم کے لیے. وہ جماعت میں عوام بھی ہے, جماعت بھی ہے, اور پھر صوبہ ہے, 4 صوبے ہیں, کش 5 ہے, گلگت بلتستان ہے. تو ہمارا ایک پورا تنظیمی پورا سیٹ اپ موجود. اب میری آگے بات کو مکمل کروں, وہ یہ کہ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیت کی ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے استقامت ہے کہ اب جو نیکسٹ الیکشن ہے 15/5/2026 کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے انشاءاللہ آپ کو ایک نوجوان ٹیم نظر آئے گی, معاون بلڈ نظر آئے گی. میں انشاءاللہ سرپرستی کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ کافی عمر بھی بیت گئی ہے. اور پھر اگر میں نے پاک سوزوکی کے اندر خدمت کی تو 18 سال یہاں ہو گئے, 18 سال یہاں پر ہو گئے. بالکل. تو یقیناً آپ 17 سال آپ نے سوزوکی میں کیوں کنٹینیو جاب کی, وہ آپ جاب کے لیے آپ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ تھا, آپ تو کسی بھی کمپنی صدر رہنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نئی 2026 کو دیکھیے کہ نئی قیادت جو ہے سنی تحریک کے سامنے آئے گی, کیونکہ اس طرح چونکہ پاپولرٹی اور لوگ ان کے یہ چاہتے تھے کہ وہی سربراہی کریں, تو اس لیے وہ کنٹینیو کرتے آئے. اگر ایسی بات تھی تو پھر یہ دھڑا کس طرح سے بن گیا؟ وہ تو الزام آئے کہ جی آپ ہی رہنا چاہتے ہیں صدر, کسی اور کو آپ آنے دینا ہی نہیں چاہتے. تو یہ بات اس لیے کہ لیکن ابھی مرکز میں وہی بیٹھے ہیں, وہ اپنے سے کچھ نہیں ہے. ایسا تو فلسطین میں اسرائیل بیٹھا ہوا, تو کشمیر میں ہندو بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ان کا ہو گیا ہندوستان؟ نہیں, لیکن تو آپ قانونی طور اپنا حق کیوں نہیں لے رہے؟ یقیناً ایک اچھے انداز سے چیز مینیج کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ سے ایک ساتھ رہا ہے, 17 سال ایک ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں, تو ایک رواداری ہوتی ہے, ایک حیا ہوتی ہے, اور ایک اس کی تو ان کی تو نہیں, اپنی تو کہہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ عرصہ رہے ہیں وہ. ہاں, لیکن تو کہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے, اور ہم کو انشاءاللہ شاداب رضا نقشبندی وہ بھی ظاہر کلیم کر رہے ہیں کھڑے کہ وہ بھی سربراہ ہیں, اور وہ کہتے ہیں اصل تو ہماری ہے, گو کہ قانونی طور پہ ظاہر ہے آپ کے سامنے, لیکن وہ بھی ہیں, اور وہ چونکہ سب پرانے لوگ ہیں آپ کے یہ, اور اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کونسل بھی ہے آپ کی, پھر دستور العمل, پھر سالسی, وہ کہہ رہے ہیں تمام جگہوں سے ہمیں ہی بنایا گیا تھا. سربت جاز صاحب زبردستی کر کے بیٹھے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے وہ اپنے یقیناً, لیکن آئین اور قانون بھی موجود ہے, اور آئین اور قانون اور سب ساتھی ایز اٹ از سب موجود ہے پورے پاکستان میں. دستور العمل تحریر نہیں ہے کہ کوئی بھی سربراہ بنے گا تو یہ چیزیں ہوں گی, تحریر تو ہے نا دستور العمل. اصل میں دستور عمل جو تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا, پروسیس میں تھا ایک بار. اچھا, دوسری یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا آئین ہے, آئین موجود ہے, اور آئین کی چیزیں موجود ہیں. جب آئینی طور پر سب چیزیں موجود ہیں, اس میں بھی ہے, سسٹم بھی ہے, سارا چیز ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس کے آ کر الیکشن کمیشن میں گئے, انہوں نے ان کو دونوں سطح پر ریجیکٹ کیا. یہ ممبر بھی نہیں تھے, اور یہ جب تک سسٹم نہیں بنے, شروع سے ایک زندگی میں نے خواہش رہی, میں نے اپنے والد صاحب سے ایک بات سیکھی, پھر چیز سے ایک بات سیکھی کہ جو, اور پھر اسلام کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے نا, اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوال کوئی کر سکتا ہے کہ آپ کی قمیض کا کرتا اتنا لمبا کیوں, تو آپ ایک ان کا بیٹا کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا حصہ دیا نا, اپنے حصے کی دیے. خلیفہ سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. کہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی 100% ہونی چاہیے. اور یہ جو بھی پاکستان سنی تحریک نے ہمیشہ سیاست, آپ نے دیکھا کہ ہم سیاست میں تو ہم 2002 میں آئے, ٹھیک ہے, اور اس وقت کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے. ہر چیز میں ہمیشہ کوشش یہ کہ ایمانداری کے ساتھ, انصاف کے ساتھ عدل کام کیا جائے,
اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہاں پسند آتی ہوں یہ چیزیں، اور لیکن ایک قربانی ہے ہمارے اچھا، آپ پاس. نے فیصلہ کیا، کسی کہنے پہ کیا یا آپ نے خود سے فیصلہ کیا کہ جی احتساب ہونا، سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا؟ لیکن کہتے ہی ہیں آپ، ظاہر ہے جو اب مخالفین میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اب ظاہر آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی وہیں سے تو ساری کہانی کہ جب احتساب مانگا گیا تو پھر ہمیں جو ہے دور کر دیا گیا. میں نے کہا نا کہ میرا ایک اصول ہے، ایک چیز ہے، اگر اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، وہ میرے اور آپ کی نہیں، سب کی ہے. اس احتساب کی وجہ سے تو پورا ملک تباہ ہو گیا ہے نا. مطلب مجھے اپنے آپ کو خود پیش کروں لیکن دوسرے احتساب دینے سے گھبرائے. تو یہ جو مکمل اسکروٹنی ہو چکی تھی، سب اسکروٹنی ہو چکی تھی، پھر ان کا لیکن نمبر تھا دوسروں کا، وہ دوسرا نمبر تھا. اور وہیں سے پھر خرابی شروع ہوئی. اصل ایشو یہ ہے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پوری اسٹڈی کی ہوئی ہے، اب آپ میرا امتحان لے رہے ہیں. اور یہ میں اس لیے کہ آپ کی باتیں تاکہ ریکارڈ پر بھی آ جائیں. نہیں، آج سے بالکل 10 15 20 سال بعد کو نوجوان سامنے دیکھنا چاہے سنی تحریک کا کہ کیا تھی اصل بات، تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا، تو اس کے ہم نے کیا محفوظ کر لیا، وہ باتیں اس تک پہنچ جائیں. انشاءاللہ. نہیں، مجھے کبھی دیکھیں کہیں بھی کوئی تعالیٰ کنفرمائے، مجھے صرف اپنے شرمندگی ہوتی ہے تو اپنے گناہوں پر. مولا تو نے مجھے یہ زندگی دی، اور اگر میں نے رب کو راضی کر نہیں گیا تو یہ تو زندگی مختصر سی ہے، شارٹ ہے. کتاب میں لکھتا ہے ختم شد، آپ اس کو دوبارہ ریڈ کرتے ہیں، آپ دوبارہ پڑھا تو پھر اچھی لگتی ہے کوئی کتاب، آپ دوبارہ پڑھتے ہیں. لیکن زندگی واحد کتاب ہے، اس کے اندر دی اینڈ آ گیا تو اس پہ ریٹرن نہیں ہے، واپسی نہیں ہے. مجھے دنیا سے زیادہ تو ادھر جواب دینا ہے. دونوں چیزیں اگر انسان اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلے، اگر یہ بات تھی تو منتخب انہوں نے ہی کیا تھا نا، سب نے مجھے. اور ابھی تو 2 سال باقی ہیں نا، اتنی ارلی اتنی جلدی کیا تھی کہ 17 سال بھی تو انہی کا اعتماد سب کچھ ہے. اس کے بعد دیکھ لیجئے گا یہ ساری بات اصل میں پتہ کیا ہے، دیکھیں میں اگر پتہ ہوتا ہے کہ خالی آپ کا یہ موضوع ہے نا، تو میں ایک سیکنڈ میں یہ بتاتا تو میں یہ چیزیں نہیں، آپ کی زبان ریکارڈ ہوتا ہے. ایک جب سے میں نے جب یہ 4 سنبھالا، جب 4 سنبھالا ہے نا، ثم الحمدللہ جو چیز سیکھ کر آئے تھے 17 سال کے اندر، تو ہمارے یہاں یہ تھا کہ ہر چیز کو، ڈیٹے کو، شہید کا ڈیٹا، حساب کتاب کا ڈیٹا ہو، لکھ لیں ہر چیز کو. نہیں، کمپیوٹرائز ایک چیز کلپ پہ آپ کریں، کلک کریں اور آپ اس کو بس ڈیٹا موجود ہو نا. اگر حساب کتاب چیک کرنا ہے تو وہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چیک کرے گا. کوئی فتویٰ تو اگر یہ فی ذات تو عدالت فیصلہ کر رہی ہے، عدالت فیصلہ کرے گی. عدالت فیصلہ اس صورت میں کرے گی تو عدالت نے بھی اس وقت علماء، مکتب فکر کے علماء کرام کو، ان سب کو بلا کر اس کے ایشو کے اوپر ان کی رائے لی کہ کیا ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ایک چیز زندگی میں آج وہ نافذ ہوتی ہے کہ ہم چیک ہے، ہمارے 3 جگہ چیک ہے، اس کے بعد وہ سب چیک کرتے ہوئے چیزیں پروسیس سے آ رہی ہیں. جب وہ چیزیں پروسیس، مجھے ان میں سے ایک آدمی بھی اپنا احتساب پیش کر، ایک آدمی بھی جو ہے لینے والے دینے والے، تو دونوں شرط بھی یہی تھی. شاید غوری صاحب ہوں، شاداب برادر ہوں، کوئی بھی، ایوری بڈی کم ہے. اور انڈیپینڈنٹ پینل بنا دیں آپ، اور اس کا طریقہ پر اب یہی ہے نا، انڈیپینڈنٹ پینل چلیں. اب اس میں اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو وہ فیصلہ کر لیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، بڑی بات کی ہے اور بڑے پن کا مظاہرہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی بنا لیں. ہمیشہ یہ بڑا پن رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ تعالیٰ آنے والا الیکشن بھی دیکھ لیجیے. اچھا، اس میں ایک اور چیز انہوں نے کہا، پالیسی کمیٹی بنائی گئی، اور سالوں سے ظاہر ہے جب بنتی ہے تو پھر دونوں جو بھی لوگ ہوتے ہیں آمنے سامنے، وہ دونوں اس پر اعتبار کرتے ہیں باقاعدہ کہ ہم ان کی بات کو تسلیم کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ پالیسی کمیٹی نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا. سرور اجاز قاضی صاحب اس سے بھی منحرف ہو گئے کہ جی میں نہیں مانوں. ایکچولی میں نے کہا نا، میں اس موضوع کو ایک انٹرنل ایشو ہے،
اور یہ زیادہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب نہیں ہے. کیمروں کے سامنے کی ہے کوئی من کا ظرف ہے، میرا ظرف نہیں تو، لیکن بات تو کلیئر ہونی چاہیے. نہیں، کل کوئی یہ نہ کہے کہ کا آپ نے سوال پوچھا اور آپ نے جان بوجھ کے جواب نہیں دیا. اچھا نہیں، وہ تو یہاں آپ کر دیں غلط ہے یا صحیح بنانے والا تو میں ہوں نا. نہیں، سالسی کی بات ہوئی تھی اور آپ نے منع کر دیا تھا. سالسی بنائی ہیں. میں تو میرا اعتراض، میں نے کہا نا آپ کو پتہ کوئی ایزی کرنا ہوتا کہ میں آپ کو وہ چیز سامنے رکھ دیتا نا کہ کیا ظاہر بات ہے اس کے درمیان، اور وہ چیزیں لکھ کے دے دی، پڑھ کے دے دی کہ یا نہ ایسے کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو الیکشن کمیشن نے اڑا کے رکھ دیا. اب اس پہ تو سوال ہی نہیں بنتا. الیکشن میں یہ ان لیگل ہے. اگر میں کہوں کہ یار آپ کو میں آپ کی انتخاب کرتا ہوں، آپ اس کا فیصلہ کریں، آپ ٹیم ممبر بھی نہیں ہیں، آپ ہماری کمیٹی آپ حصہ بھی نہیں ہیں، آپ ہماری تنظیم کا بھی حصہ نہیں ہیں. میں ایز اے نیوٹرل کہتا ہوں کہ یار آپ 3 آدمی اس کو کوآرڈینیٹ کریں. ٹھیک ہے، جب آپ 3 آدمی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اب آپ تنظیم کا حصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسائلت کرانا. مسائلت کا مطلب یہ ڈیسیجن میں وہ فیصلہ دینے والا نہیں ہے. یہ بھی تو ہے نا. اب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ دور چلی گئی ہے، بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اور آپ کو دیکھیں نا، الیکشن نے سالسی کو بھی اڑا کے رکھا کہ یار آپ تو اس کمیٹی، آپ تو الیکشن کمیشن کا حصہ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، حالانکہ میں نے نامنیٹ کی تھی کہ نہیں ہے، اب آگے آئے. اب اس کے اندر نیتوں میں خرابی نظر آتی ہے تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا اچھا، ہے. یہ ہمارے سروجیت قاری صاحب کہ جو پارٹی سربراہ ہوتا ہے، ایک پارٹی کا سربراہ، ظاہر ہے اس پہ پابندی ہے، وہ بھی کہتا ہے میں اپنے لوگوں کو پہچان نہیں سکا. پاکستان میں بھی ایک پارٹی، 2-3 پارٹی ایسی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو صحیح پہچان نہیں سکے. سربراہ آپ بھی اپنے لوگوں کو صحیح پہچان نہیں سکتے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، یہ نفس ہے نا، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون سی چیز ہے؟ ہمارا کیا دشمن ہے؟ نفس ظاہر ہے، نفس ہے نا. میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی. تو ان کا نہیں، ایک بات پوری کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے. آپ جنگ سے جب تشریف لائے نا، میں تو آپ دین میرے پاس اللہ نے ایسی چیزیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں، صرف ہم فالوور بن جائیں ان کے، ہم چیک کرنے والے بن جائیں. ہم انسان دیکھیں، سب سے بڑا گناہ انسان کا یہ ہے کہ دوسرے پہ تہمت، بدگمانی کرنا، بدنیتی کرنا. کسی آپ یہ تو قیامت کے دن تو جواب بالکل 100%. یہ تہمت لگانا اتنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حسد کہتے ہیں کہ انسان کی آگ کو جلا کے رکھ دیتا ہے، انسان لکڑی کو دیتا ہے. تو حسد انسان ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یہ ہماری بدگمانی، بدنیتی، جو سسٹم ہے، یہ جو کچھ ہے دنیا کا جو سسٹم ہے. اب مجھے کوئی بتائیں پاکستان کے اندر جہاں پر یہ سب چیزیں نہ ہو. اب کسی ہمارے حسد نے ہم سب کو تباہ برباد کر دیا، ہماری اناؤں نے ہم سب کو برباد کر دیا، ہمارے مفادات نے ہم سب کو تباہ برباد کر دیا. آج بھی سکون سے، آج سے زیادہ ہے. آج دنیا کے کسی کونے میں آج تمام تنظیم کراچی سے لے کے خیبر تک ایک آواز بن کے کھڑے ہوئے. ایسا نہیں ہے اگر آپ گھومتے نہیں ہوں گے، بالکل ہے، بالکل ہے، دیکھتے نہیں ہوں گے، مطلب وہ جتنا. اچھا یہ بتائیے، 2002 کے بعد سے خاص طور پر، اور وہاں سے بھی بلکہ رہنے دیں، سربراہ بنے 17-18 سال ہو گیا آپ کو سنی تحریک کی سربراہی کرتے. جی 2006 سے 18 ہو گیا آپ کو. آپ نے ظاہر انتخابات میں حصہ لیا لیکن ہار گئے ہیں. آپ شکست تسلیم کر کے، ہمارے یہاں معظم معاشرہ ہوتا ہے کہ شکست کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مستعفی ہو جاتے ہیں. آپ شکست تسلیم کر کے ہوئے. ایک بات میں بتاؤں، دیکھیں عام یہ لڑائی تو اس حق کی لڑائی ہے، سچ کی لڑائی ہے. جب تک جسم میں خود تو لڑتے رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کربلا کی لڑائی کو کیا کہتے ہیں پھر؟ وہ تو ابھی اس کی ہار کے جیت گئے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن وہ تو حق کو باطل کی لڑائی تھی نا. تو دل کی لڑائی نا، تو یہاں بھی وہی حق. تو اس کا مطلب آپ حق پر ہیں اور یہ سب کو قرار دے رہے ہیں آپ سب تمام سیاسی جماعتوں کو. نہیں، یہ بات نہیں. تو آپ ہار کی ایک سمبل بن گیا. ایک دو قوتیں دنیا کے اندر، 2 راستے اور آسان کرتے. تو 2 راستے ہیں انسان کے پاس، ایک عزیمت کا راستہ ہے، ایک راستہ ہے. اب تو رخصت اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ وقت دیکھ کے لوگ فیصلہ کرتے. جیسے اس وقت بھی لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا، وہ 72 کو مسلمان دنیا مسلمان تھی.
لیکن اس وقت کوئی ٹیکنالوجی تھی، میڈیا نہیں تھی، لیکن ایسا راستہ وہ درس کا کہتے ہیں نا، مسلمانوں کے لیے ایک درس کا ہے وہ، جس میں یہ ایک راستہ ہے عزیمت کا، یعنی کہ حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، آزمائش کا، تکلیف کا راستہ ہے، مشقت کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو وہ اذانیں تو وہاں بھی ہو رہی تھی، اذانیں یہاں بھی ہو رہی تھی، نہیں مسجد ضرار بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر دور میں رہتے ہیں. ساری چیزیں، یہی چیزیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس منافقت کا اگر ہم نے سامنا نہیں کہ منافقت ہے نا یار، میں آپ کو قول و فعل کا تضاد ہے، ہمارے قول و فعل لوگوں میں آپ دور پڑے اور دنیا میں طاقت دیکھتے. آج ہم نعرے لگائے، اگر ہم چاہے، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں جانا چاہ رہا کسی طرف، اور جو نہیں اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو بنا دیے کہ ایک عظیمت رات. اسپین پہ جب جاتے ہیں طارق بن زیاد، تو وہاں پر جب تو کشتیاں جلائی نہیں، اس کشتیوں کے پیچھے جو جملہ ہے وہ اہم ہے. کشتیاں ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ان کا جملہ ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اور جب ان کو آگے فوج بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ اس طرح ہے، لوگ بھاگنے کے چکر میں آکت ہے، آگے بڑی قوتیں ہیں، تو اب آپ کے لیے تو اچھا ٹھیک ہے، جب رات ہو جائے تو کشتیاں جلا دینا. لیکن جو جملہ انہوں نے یہ کہا تھا جب تک گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں سے، اپنی فوج سے، انہوں نے کہا دیکھو تمہارے پاس موت ہے اور ایک طرف شہادت ہے، یعنی کافروں سے لڑو گے تو شہادت ہے، سمند حرام موت ہے. لیکن آج انہوں نے وہ کشتیاں جلانے کا مقصد کر رہے ہیں، آج لیتے ہیں کہ کشتی کو ہمیں آگ لگا دیں. چاہے جنگ بدر میں چلے جائیں، وہاں بھی تو رشتہ دار تھے، سامنے تھے نا، ایک صحابی رسول کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں کیونکہ باپ کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، اس کنویں میں ڈال رہے ہیں جو بدر کے میدان میں وہ کنواں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اپنے باپ کے مرنے پہ رو رہے ہو، اپنے باپ کے مرنے پہ رو رہے ہو. میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میری قوم کا سردار تھا لیکن نصیب نہیں ہوا ہے نا. تو یہ سب سے بڑی دنیا کی طاقت جو ہے نا، بڑی طاقت ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا سلوگن بھی یہی ہے، ہماری چاہے فوج ایسے مسلمان، ایسے کلمہ گو مسلمان، ہمارا سلوگن یہی ہے، اتحاد، ڈسپلن. آپ نے ظاہر قیادت میں جب بھی میں جاننا چاہ رہا تھا لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیے، آپ لوگوں کے دلوں تک نہیں، یا جس طرح کا نظام ہے اس میں آپ کوئی خرابی رہ گئی، یا غلطی کوتاہی کو ووٹ نہیں دے رہے، آپ قائل نہیں کر پا رہے لوگ، قائل بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے. ہو سکتی بات جو سب سے بڑی ہے کہ اگر مذہبی جماعتوں کو جو اس ملک کے نظام کو بدل سکتے ہیں، جو اس ملک کے اندر اپنا، کیونکہ اس کے لیے ہم اگر اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں، کا تضاد ختم ہونا چاہیے، ہمارے اندر منافقت ختم ہونا چاہیے، جو کہ ہے بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور نہیں ہو رہا نا اس لیے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی کراس، ورنہ پوری دنیا میں مذہبی جماعتیں اگر جہاد کر رہی ہیں، اگر آپ چلے جائیں، آپ دوسرے کسی نظام کے اندر چلے جائیں، آپ دیکھیں آپ بڑی جنٹر ہیں، آپ کے بڑے بڑے اسکول کالج ہیں، چاہتی ہے کہ اسلامی نظام نافذ نہ ہو پاکستان میں، ٹھیک تو ووٹ نہ دیں، یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا وسیلہ نہیں ہے نا، لوگ آ کے منع ہی نہیں ہے، وہ نہیں. آپ دیکھیں اس وقت ٹی ایل پی کتنے اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، بڑا کوئی اگر پی ٹی آئی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن میں ایک بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طاقت ہے کہ کچھ لوگ ایسے، جیسے شاہ مدانی رحمۃ اللہ کی بھی تو 6 سیٹیں تھیں، اس کے بعد سب الیکشن 85 میں لڑے تھے، جب بھی تو ہماری سیٹیں تھی. ایسا نہیں ہے کہ قائل کر لیا اس وقت نظام بدل گیا ہے، چیزیں دونوں بڑی ظاہر میں ان کے بعد میں 90s میں ظاہر آپ لوگ آ گئے، دونوں آمنے سامنے ظاہر ہے، اور پھر یہ MKM کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو کہا گیا ملیٹنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سنی تحریک میں شامل ہو گئے، اور سنی تحریک پکڑے بھی گئے، کچھ لوگ دعویٰ بھی کیا تحریک سے تعلق ہے، ابھتے لے رہے تھے جی ہم MKM کی سنی تحریک کے ورکرز کو، یہ تمام لڑائیں تو ابھی وہ ملٹری موجود ہے. میں
میں سمجھ رہا ہوں آج ایسا لگا آپ نے مجھے نا وہاں پہنچا دیا، اور آپ نا جو ایسا زیادہ کمنٹس نہیں کرتا، لیکن ہم آج کرنٹ ایشو اتنے سے ہم نے، میرا ذہن یہ تھا کہ شاید ہم کرنٹ ایشو پہ آیا، میں لیکن دیکھیں آپ اور ہم اپنی سوچوں کو چینج نہیں کریں گے. کچھ ایک چیز مطلب ماضی کا ایک حصہ ہے ہوا تو ہے، اور آج تو ہوگا آپ کو، لوگ گئے ہیں آپ کی کہ جو لوگ کون سی ایسی جماعت جس پہ فتوے نہیں لگتے ہیں، جس کے اوپر چیزیں نہیں، جماعتیں الیکشنوں میں بھی حصہ لے رہی ہوتی ہیں، وہ آرگنائزیشن چوز کریں ایک دوسرے چوز کر کے گفتگو، یہ ہمارا گالا نظام نا. اچھا اب آپ لوگوں کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی زیادہ کہنا، ورنہ پھر ہمارے سامنے مظلوم نہیں ہے. خیر وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، عرشی شریف کا کیا قصور تھا، محیط پیرزا شاکر کا کیا قصور ہے، اور یہ جان مقبول کا کیا قصور ہے. میں اگر گنتی نہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ تعلق کہا جاتا ہے جس نے، تو آپ بتا سکتے ہیں، آپ نے مجھے ظاہر بات ہے یہ سب کے نام لے دیا نہیں، اور یہ جان میں مقبول کی بات دو مسائل ہے جس کا آپ بھی مجھے بھی اٹھایا گیا تھا، اس پہ تو آپ نے کوئی بات نہیں میرے علاوہ بھی بہت سے دیکھتے ہیں نہیں پنجاب میں اشارے ہوں گے، وہیں پیسٹری ایسی بات نہیں، سب نہ کریں، آپ تو کراچی والے ہونا چاہیے. میں کراچی کے ساتھ کراچی کا بیٹ سندھ کا بیٹ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کراچی کا بیٹا ہوں، لیکن میں آ جائے اس ایشو کے اوپر آیا، آپ دیکھیں پھر میری ان کے نام لے دیے نہیں، یہ تو آپ کے ذہن کی یہ تو صحافی کا چیز کو چوز کیسے کرنا ہے. آپ نے اتنے، اگر آپ کو ابھی تک کراچی کے موضوع پہ ایک بات لایا نا سر، یہ فورس سے بنی ہے، آپ نے کراچی کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کس پہ؟ میں نے کہا نا 84 میں کیوں بنی، ہر حکومت میں شامل کام بتائیں کیوں نہیں کر رہے. اچھا آ جائے، چلا اس پہ آپ اس موضوع پہ آئے نا، ایسے ٹاپک ہوتی ہے کام کیوں نہیں ہوتے پھر بھی کراچی. یہ تو یہ سوال ہے ہمارا، مجھے پتہ نہیں پورے پاکستان میں کراچی کے اندر آپ زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. بالکل ہے. دیکھیں ہم دنیا کی جس قوم نے بھائی، جس قوم نے ترقی کی ہے، اس نے اپنی قوم کو قوم بنا ہے نا. جو میرا سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے، سب سے بڑا پاکستان، میں نے اپنی قوم، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، اپنے مفادات کے ہے نا، پختونستان کا نعرہ لگا، بلوچستان کا نعرہ لگ گیا ہے، اور آنے والا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے خراب ہوتے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز کو ہے نا، ہم جس کی تباہی لیں یا کے پی کی تباہی لیں یا سندھ کی تباہی لے لیں تو یہ مقامی ہے نا. اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں تو مقامی ہے نا. کیا کروں میں گھر میں بیٹھ کر، میں نے اپنی قوم کے لیے کتنی یونیورسٹیاں بنائی، بیٹھ کر اپنی قوم کے لیے کتنے ذرائع کھولے اپنے. میں نے بتایا مجھے یہ آج ایک لیڈرشپ، آدھے سے زیادہ لیڈرشپ انگلینڈ کے اندر، کوئی جا کے سوئٹزرلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے. بھائی میں بالکل، ہم دین سے ایک وابستہ لوگ ہیں نا، تو ہمارے کوئی سوچ یہ نہیں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہم نے تو سر کتنا بڑا گناہ آپ کے دیکھو، میں تو یہ سمجھتا ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہے نا. آج ہم نے 2000 زمانے بولی جاتی، آج ہر بندے نے اپنی اپنی فیڈریشنیں بنا کر اپنی اناؤنسمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. مجھے بتائیے آج یہ لیڈرشپ کے اوپر ہے، یہ لیڈرشپ کی خرابی کہ اپنے مفادات چاہتے ہیں. آج آپ یہاں سے کراچی سے لے کر چلے گئے
जकाबाद चले जाए या उससे आगे तक कोने तक चले जाए, थर पार चले जाए, वो तो ये ना वो सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का हिस्सा है। मुझे बताएं यहाँ पे मेरे ऊपर क्या रोजगार, डिग्रियां हैं, तालीम है, मेरे बच्चों के पास नहीं है। हजरत हम लोग हमारे अंदर, हमारे मीडिया में भी, मीडिया को कम से कम चाहिए एक नहीं, मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस बार में रहते हैं बहुत सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, नहीं करते। आपको क्या लगता है कि ये भी हम डाल दें वो जानने ये तो एस्टेब्लिशमेंट की बात भी आपने शुरू की, आपको कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की बात भी आपने शुरू की, आखिर में बहाना ही, मैं और आप भी सब हकीकतें जानते हैं, मैं और आप सब यहाँ पले बड़े हैं, मुझे एक लेकिन क्योंकि मुझे अपनी सियासत करनी है, मुझे अपनी सहाफत करनी है, मुझे अपनी रोजगार चलाना है, मेरी ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे आएगी जब मैं अपनी कौम को कौम बनाऊंगा। बेहतरी जब आएगी जब दुनिया कौम को भी देखें। अब जर्मन की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, कौन बनाएगा, लोग क्या करें, बार-बार देखो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, देखो उस वक्त ये इशू था जो आज हम बातें कर रहे हैं, नहीं था ना। आज आप भी आपने माजी की बात से शुरू किया, जब आप माजी को कुरेदते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एक बात तो ये है, ठीक है, नहीं वो लोग नहीं, वो तो काम नहीं करती, लोग वोट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 22 सीटें काम नहीं करती, ना यूनिवर्सिटी बनाई, ना अस्पताल बनाए, लोग बनाए, वोट दे रहे हैं, तो लोगों को बताए ना लोग क्या करेंगे। ये देखो आप मुझसे जैसे पूछेंगे ना, मैं जब मैं आप मेरी बात मेरी आगे पहुंचाएंगे तो मैं बोलूंगा, ठीक है ना, मैं पूछूंगा, मैं आपको हर बात का आंसर भी दे रहा हूँ, मैं कहीं पे आपसे डिनाई नहीं कर रहा, खौफ है। और जो अल्लाह की ज़ात से डरता है ना, वो दुनिया से नहीं डरता। दुनिया से अगर हम डर रहे होते तो हम अपनी इतनी लाशें नहीं उठाते। बोले जरूरी नहीं कि मंजिल, हमने कभी नहीं कहा कि हम क्या कहते हैं जिल चाहिए, हमें रहनुमा चाहिए, हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा हमें आज लोगों का आप देखें ना, लोगों का चेंज हो रहा है ना, गुफ्तगू चाहिए। मेरे बच्चे के पास जॉब क्यों नहीं है, मेरे बच्चे के पास डिग्री है, नौकरी क्यों नहीं है, मेरे को नहीं है, मेरे पास अच्छे अस्पताल नहीं है। आज आप उठा के नेट पे जाके देखें, आज आप रोडों का हाल जाके देख ले। ये शहर है कराची जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता, अनारकली का बाजार भी इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, जो पूरे सुपर मार्केट, पूरे लाहौर का बजट और प्लस आपका ये सुपर मार्केट का बजट, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी ये भी हाथों के अंदर का, मतलब नाम लेके बता रहा हूँ। जो हमारे यहाँ लोग बोले, यहाँ मरती थी, हमारे सहाबत ने कभी चलने की कोशिश की, अगर चलने की कोशिश की अंजाम क्या होता है। मैं इसको इस पैराए में भी तो ले सकता हूँ, मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ पंजाब सिंध उर्दू में कन्वर्ट करूँ तो ये भी मेरे साथ नाइंसाफी है। मैं कहा कि मुझे जानता हूँ, मैं एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी बनना चाहता हूँ। नहीं बनाओगे अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी, आप चाहते हो कि आपको ये इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, अगर आपको ये सूट कर रहा है, तो मैं सूट नहीं कर रहा। इसलिए कि मैं ये कहता हूँ कि यार हमारे कौम को हमें तरबियत करनी है, और सब तरबियत के सबसे बड़ा जरिया जो है वो हमारा मीडिया ने हमें बताया कि करप्शन क्या चीज़ है। मीडिया ने बताया कि हाईलाइट, एक मीडिया में मन साफी मौजूद है, जुर्मंद लोग मौजूद है, देखा हर चीज़। मैं बहुत साल मैंने जिंदगी गुजारी है ना, मैंने उनके अंदर देखा कि यार मंची के अंदर है, अब जैसे शफकत महमूद एक नाम है, इसी तरह के ख्वाजा साद रफीक हैं, लेकिन मैंने देखा कि उसके अंदर ना एक आयत भी है और वो उस चीज को डिफाइन भी करता है। अब मैं पाकिस्तान कराची के अंदर एक लीडरशिप मौजूद है, एजुकेशन मौजूद है और अच्छे लोग मौजूद है। मैं उसमें
ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں. تاجدار حیدر تو ایم کیو میں نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا دانشور بھی ہے, فکر بھی رکھتا ہے اور اچھی سوچ ہے, پازیٹیو سوچ کا. ایسے ہزاروں شخصیات ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں. دیکھو اچھے برے لوگ ہر پارٹی میں ہیں نا. ہمیں آپ پتہ کیا ہے, ہم نے نا ان کی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھنی ہے. اگر جاپان 2 بم کھا کر, آپ نے پتہ اس نے جب یہ جاپان تباہ, جو ہیروشیما ناگاساکی نے پتہ کیا کیا, اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا, اپنے لوگوں کو کب بھیجا, یعنی کہ امریکہ جس نے بم گرایا, جس نے بمباری کی, جس نے اس قوم کو تباہ کیا, آپ نے ان کے لیے لشکر تیار نہیں کیا. جو سب سے بڑا دیکھو ویک پوائنٹ ہے, جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا, پاکستان اور ہندو جب الگ ہوا تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا, انہوں نے وڈیروں سرمایہ داروں کا سب سسٹم کلوز کر دیا. اب وہاں پورا انڈیا میں, ہندوستان میں نہیں. آج آپ میں ٹاٹا کی بات کروں یا نہیں, میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں قوم کو سوچا ہے. اگر جاپان نے اپنی قوم کو قوم بنایا, آج اس قوم کہاں کھڑی ہے, ملک کہاں کھڑا ہے. آپ کی قیادت سے شہید ہوئی اور سلیم قاضی صاحب ہوں, 2006 کا واقعہ, کلدن تنظیم شہر میں موجود ہے جن کا نام لیا گیا کہ یہ لوگ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پیپر کی بات کر رہے ہوں گے. ہاں پیپر کی بات کر رہے ہیں, ورنہ تو کوئی ایسا نہیں ہے. اس لیے اللہ آسانی فرمائے. ووٹ مل رہے ہیں, سنی تحریک پتہ نہیں خوف شہید ہوئی ان کی, تو اللہ کا شکر ہے کہ عزت میں ایکچولی آپ نے اتنے دنوں بعد ہمیں عطا فرمایا. آپ کے ساتھ ایک پرانی ریلیشن شپ ہے, اور مجھے نا اچھے لوگوں کی ہمیشہ سے قدر رہی ہے. اور چھوٹی سی ہماری تنظیم آپ کے ہیں, بڑی کے ہے نا, نظر سے آپ دیکھیں اس نظر سے, میں نے کراچی سے خیبر تک, اور میں آپ چلے پاکستان کے ساتھ میرا ٹور کر کے دیکھ لیں آپ, تو آپ کو بنی تحریک کیا ہے, صحیح ایک نام ہے, ایک برانڈ بن چکا. اور اس کا یہ نہیں ہے کہ میں اگر ڈیفینس کے بجاؤں تو میری ترقی ہے نا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی زمین سے ایسا پیار, اگر میرا بس چلے, اب مجھے موقع ملے خدمت کرنے, تو لوگ دیکھیں گے جس دن اس ملک کے اندر, قسم خدا کی میں بتا کہہ رہا ہوں, میری کوشش کرتا ہوں جو گفتگو ہو وہ ایسی کروں جو کبھی ہو, کبھی کوئی دیکھے تو وہ اس سے چیزیں آئے. اگر آج آپ رول آف لا آ جائے نا اس ملک کے اندر, صرف رول آف لا, اونلی رول آف لا, عدل کا نظام قائم ہو جائے, اور اللہ ان کو بند کر دے. اللہ سے جس دن ہماری جنگ بند ہوگی, ہم قسم دنیا کی رضا کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اللہ کی سے جنگ بند کر کے دیکھیں, اگر بھی پننے جائیں یہاں زکوٰۃ دینے والے ہوں گے, زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. اللہ سے جنگ اشارہ کیا. اور قائد اعظم ایک جملہ اور یہ کوٹ کر, قائد اعظم نے جو آخری وہ کہتے اسٹیٹ بینک میں آپ کی آخری اسپیچ کے بعد آپ نے کہا تھا کہ یہ دیکھو پاکستان ہم نے بنا لیا ہے, اب پاکستان بنانے کے بعد جو ہے اس کی معیشت کو اللہ کی رضا کے مطابق, اس کو اسلامی طریقوں کے مطابق ڈھالو. سب آپشن موجود ہے. آج گھما پھرا کے کوئی کر ہی رہا ہوگا نا, میزان میں کوئی گھما کے کر رہا ہوگا, نام اس کا رکھ دیا ہوگا بچے کا نیا والا ہے نا, نیا نام رکھ دیا ہوگا اس بچے کا. ہمارے دو پتہ ہماری نہیں ماننا ہی میرا کام, مانیں گے یا نہیں مانیں گے. تو میں مفتی جس دن بن جاؤں گا اس دن یہ نظام کو نہیں مانتا. آپ نے
میں آپ نے خطا اصل میں دو آپ کا سوال آپ نے نا کلیئر اب کیا سوٹ کر دیا. مطلب اب آپ ہو گئے ماشاء اللہ سے ٹھیک ٹھاک ہے نا. چلو صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو سر اس کا مطلب سیاست میں جیسے کمالی آپ نے شفٹ ہو سکتے ہیں لیکن بالکل بھی نہیں ہو رہے ہیں. نہیں اللہ میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہ رہا, وہ میرے ایک ساتھی مایوس نہ ہو, ورنہ میں وہ جملہ چلا تھا وہ کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, اور یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اچھا رکھا. کسی میں بھی گئے آپ فلسطین کے لیے بھی نکلتے ہیں, آپ کے لیے آپ نکلتے ہیں, سیاسی جماعتیں ساری نکلتی ہیں. سر 56-57 اسلامی ملک بھی ہمیں پٹ رہے ہیں پوری دنیا سے. اسلامی ملکوں پہ جب جائیں زوال آیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اور اس سے بڑی بات یہ شاہ فیصل کو کیوں مارا تھا؟ شاہ فیصل کو کیوں مارا تھا؟ اس لیے مارا تھا ایک بات کہی تھی, اور یہی بات کرنل قذافی نے کہی تھی جو اس کو مارا کو نے بھی یہ بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدائی قسم ہم اپنا تیل دینا, صرف تیل یہ ہم اپنے تیل بند کرتے ہیں. ان کا باپ بھی جہاز نہیں اڑا, ان کا باپ فیکٹری نہیں چلا سکتا, ان کے ترقی رک جائے گی ساری. میرے وسائل ہے, اس وسائل پر قبضہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کس کا ہے؟ غیروں کا ہے. تیل ہم نکالتے ہیں, بناتے وہ ہیں, سارا سب کچھ کا استعمال وہ کر رہے ہیں, اور استعمال کر کے اگر انہوں نے ٹن اگر اسلحہ مسلمانوں پہ گرایا, نسل کشی کی جا رہی ہے, اسرائیلی جارحیت ہے. آج میں اپنے کاروبار کو دیکھ رہا ہوں, میں اپنے مال کو دیکھ, ہم 1 ارب کے لیے رو رہے ہیں, 12 ارب دبئی میں ہمارا, صرف دبئی کی بات ہے 12 ارب. جب تک میں اپنے کال کے فیل کے تضاد کو ختم نہیں کروں گا نا, میں نے کہا دیکھو بات یہ آج یاد رکھ لینا, ایک بات آج یہ سب یاد رکھے, تمام لیڈرشپ رکھے کہ جو قبر کے 3 سوالوں میں نا یورپ اور امریکہ نہیں ہے, یہ تو اطمینان ہے نا. اور دوسرا اطمینان یہ ہے کہ اس قبر کے اندر نہ کفن میں جیب ہے, نہ قبر میں لاکر ہے. میں اس سوچ کے اگر میں کروں گا, جس دن تک میرے اندر یہ خوف ہے میرا مجھے حساب دینا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی ترقی جب ہوگی جب ہم سچے اس 6 فٹ پہ دنیا کا احتساب کرنے کے بجائے, دنیا پہ نکتہ چینی کرنے کے بجائے آپ کریں کہ میرے آج میں اپنا احتساب کرتا ہوں, میں اپنی ذات کا احتساب کیا. بتاؤ رات کو سوتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری آج 24 گھنٹے. اگر یہ صرف میں کروں, میں دوسرے کی انگلیاں اٹھا رہا ہوں تو 4 انگلیاں میری طرف. مجھے سچے دل کے ساتھ, اس لیڈرشپ کو سچے دل کے ساتھ, اس خوف سے, اس سے کہ رب دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے اور آپ کو ہم سب کو ایک خیال ہونا چاہیے کہ ہم آج وہ ایک بچی کا واقعہ ہو, آج ہم یہ دوسرا غزہ ہے, پاکستان دوسرا غزہ ہے. روزانہ مجھے کیا دیکھ رہا ہوں, لاشیں, دوسرے دن کے روزانہ کیا دیکھ رہا ہوں. آپ غربت ختم, دہشت گردی ختم ہو گئی, کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا میں سچا ہوں کیا؟ میری قوم مر رہی ہے, میری نسل ختم ہو رہی ہے. آج کراچی کے اندر بچہ تنخواہ لے کر آ رہا ہے, آج پورے کراچی کو ڈلیوری بوائے بنا دیا ہے. کیا بتا دیا شہر کراچی کو ہماری لیڈرشپ نے؟ ہماری لیڈرشپ تھی نا. ہمیں گلا تو جب ہم کریں نا جب لیڈرشپ نہ ہو آپ کی, گلا تو ہم جب کریں اپنے نمائندے نہ موجود ہو. یہ نمائندوں نے یہ تو کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ نے روڈ نہ بناؤ, اسٹیبلشمنٹ نہیں روکا کہ یہ چیز نہ کرو. ارے آپ خود موقع دو, آپ ترقی کر کے دکھاؤ نا. آپ کو حکومتیں ملتی ہیں 5-5, 10-10 سال, 35-35 سال. پارٹی کی حکومت بھی تو 35-40 سال سے, 35 سال سے, 40 سال سے حکومت ہے. کیوں نہیں انقلاب آ رہا, کیوں نہیں جاتا؟ چلو تم سوئٹزرلینڈ میں نہیں بنا, چلو آپ وہاں کی باتیں نہیں کرتے. ہمیں اسلام کے اندر تو ایک ایکولیٹی تھی نا, یہ 24 لاکھ پہ نہیں تھی. کون سی چیز کی کمی تھی مجھے بتا دیں. انصاف نہیں, عدالت, پولیس, بلدیاتی نظام, یہ سب نظام کہاں دور میں بنا سر, بنا ہے سر. اگر ہم ایک دفعہ موقع دیا جائے, دیکھیں کیسی چینجنگ, کیسی تبدیلی آتی ہے. اس تبدیلی کی مجھے اور آپ کو مل کر کام کرنا ہوگا. آپ کو, میں آپ کا بازو بنوں, آپ میرا بازو بنو, حق اور سچ کا بازو بنو. جو حق اور سچ کا جو بات ہے اس کریں. آپ اپنی اس میڈیا کو حق اور سچ کے لیے استعمال کریں گے جب ہم, تو کچھ ہو سکتا ہے, بہت انقلاب آ سکتا ہے. کیونکہ یہ بھی ایک فورتھ پلر ہے اس وقت, اور دنیا کے اندر میڈیا کا رول بہت پازیٹیو رہا, بہت اچھا رہا. ہوتا ہوں کہ آج بھی اگر ہمارا
میڈیا بھی اپنا کردار بھرپور ادا کرے، میں کردار ادا کروں، معاشی سرمایہ دار اپنا کردار ادا کریں. تو یہاں سب سے مزے میں جاگیردار ہے، نہ ٹیکس ہے نہ کچھ ہے، لیڈری بھی ناظرین یہ جو اہم جملہ ہے خود احتسابی ہماری زوال کی وجہ کہ ہم خود احتسابی جب تک نہیں کریں گے ہمارے اندر خامیاں کہاں ان کو تلاش نہیں کریں گے، ان کو بہتر نہیں لائیں گے. تو یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ آج بھی موجود ہے، سرمایہ موجود ہے، شہر کے نمائندے وزیر بن جاتے ہیں، مشیر بن جاتے ہیں، گورنر بن جاتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے کام اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے اپنے قوم کی طرف. خود احتسابی جب تک شروع نہیں، اس طرح امت مسلمہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ جناب ہمارے پاس کیا چیز ہے، اتحاد کس طرح ہم میں ہو سکتا ہے، تبھی تو دنیا کی پہلے کے کھا سکتے ہیں. سلطنت عثمانیہ کی طرح بھی ہو سکتا ہے. 24 لاکھ مربع میل پر اگر حکومت تھی تو آج بھی ہو سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ حکومت ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے پان.